بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 جملے آپ کی خدمت میں دعائے سماعت کے حوالے سے۔ دعائے سماعت کی روایت زمانہ غیبت صغرا سے اس کا ایک تعلق بیان کیا گیا، اور بعض علماء نے اس دعا کو 2 اماموں سے الگ الگ بیان کیا، یعنی کہ امام محمد باقر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ الفاظ اس دعا کا پہلا جملہ، اس کو دعائے شبور بھی کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان بعض تلفظ کی غلطی کرتے ہوئے دعائے سماعت کہہ دیتے۔ دعائے سماعت نہیں ہے، دعائے سماعت ہے۔ سماعت اور ہے، سماعت اور ہے۔ سماعت کہتے ہیں علامت کو، سماعت کہتے ہیں سننے کو۔ یہ دعائے سماعت ہے، علامت۔ کس کی علامت؟ پہلا جملہ، اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم۔ اے خدا، اللہم، اے اللہ، انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نام کے ساتھ، بسمک العظیم، اس نام کے ساتھ جو عظیم ہے، خالی عظیم نہیں، الاعظم، عظیم تر ہے، الاعز، عزیز ترین نام ہے، الاجل، جلیل ترین نام ہے، الاکرم، کریم ترین نام ہے۔ عظیم سے اکرم تک کا سفر ہے۔ اس پر جو ابتدائے وحی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل، اہل علم و ادب کا مجمع ہے، اور آپ کی خدمت میں مسلسل ماہ رمضان کے بابرکت ساعتوں میں حاضری کا شرف مجھے ملتا رہا ہے، تو اس لیے وہ سبق ہم دہرا لیتے ہیں۔ پھر میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر کبھی آپ نماز واجب میں رکعت اول میں الحمد کے بعد کسی سورے کا انتخاب کرنا چاہیں تو ساری صورتوں کو چھوڑ کر سورہ قدر پڑھا کیجئے۔ ساری صورتوں کو چھوڑ کر سورہ قدر پڑھیے، یعنی 5 نمازیں پنجگانہ، اور ہر نماز واجب میں رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت۔ نماز بھی 5 ہیں اور اس سورے میں آیات بھی 5 ہیں، تو پنجتن کے نام کی برکت سے ہی انتخاب کر لیجئے۔ لازم تو نہیں ہے کہ سورہ کوثر ہی پڑھیں گے، 2 کا ہی تو فرق۔ اگر سورہ قدر بار بار پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میرا عنوان سورہ قدر کی فضائل نہیں ہے، ربط کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا۔ سورہ قدر انسان کو جوڑتا ہے شب قدر سے، انسان کو جوڑتا ہے عظمت قرآن سے۔ سورہ قدر انسان کو جوڑتا ہے امام زمان سے۔ اب جس سے قرآن مل جائے، امام زمان مل جائیں، شب قدر میں تقدیر کے لکھے جانے کا انداز مل جائے، پھر اس سے دن بھر اور کیا چاہیے؟ باقی ساری صورتیں اپنے مقام پر محترم ہیں، قرآن کا حصہ ہیں، لیکن سورہ قدر، تو سورہ قدر اپنے مقام پر نزول قرآن کو بیان کرتی، لیکن ابتدائے وحی رجب کی 27 تاریخ اللہ کے حبیب ایک ایسے پہاڑ پر ہیں کہ جو پہاڑ آپ کو پہچانتا ہے۔ پہاڑ پہ چڑھنے والے پہچانے نہ پہچانے، پہاڑ آپ کو پہچانتا ہے۔ اس لیے پہچانتا ہے کہ روئے زمین پر اس پہاڑ کی عظمت باقی پہاڑوں سے مختلف ہے، اور محبت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی پتھر ہو کر بھی محمد سے محبت کرے تو حبیب حبیب ہو کر اس کی طرف رغبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پہاڑ پر اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک،
رب نہیں، اسم. الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تخلیق اور تعلیم. ابتدائے قرآن کیا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کی توجہ رہے تخلیق پر اور تعلیم پر. اکرم کا استعمال ہوا ابتدائے وحی پروردگار سورہ علق 5 ابتدائی آیات کا آخری حصہ. اور یہاں پر دعائے سمات میں اللہم انی اسألک بسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم الذی اذا دعیت بہ علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت. جو آپ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی آپ کو چابی مل جائے کی سکسیس کی، کامیابی کی، اس سے آپ سارے تالے کھول لیں، تو چابی تو مل جائے، چابی کو لگانا بھی آنا چاہیے، ورنہ چابی کسی بندر کے ہاتھ میں دے دیں کیا ہوگا؟ کھیل سکتا ہے. آپ کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کہتا ہے جو خسارے میں تھے وہ بندر بن گئے. کونوا پڑھ دیتا ہوں قردۃ الخاسئین. تو بہرحال انسان اور ہے، حیوان اور ہے. تو مسئلہ انسان کا، ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ کامیابی کی چابی اسے مل جائے، اور چابی سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہا. دعائے سمات انسان کو ان چابیوں کی یاد دلاتی ہے. الذی اذا دعیت، پروردگار تیرے اس نام سے تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ جس نام کو اگر اذا دعیت پڑھ دیا جائے علی مغالق، مغالق جمع مغلق یعنی لاکس، ان تمام تالوں پر، ابواب السماء جو آسمان کے دروازوں پہ لگے ہوئے، للفتح بالرحمت، اس نام کو اگر ان تالوں پہ پڑھ دیا جائے جو آسمان کے دروازوں پہ لگے ہوئے. بہت غور کیجئے گا، کل کی بات یاد دلاؤں. بندوں کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ چوتھے آسمان سے. آئے گا کیسے؟ لاک لگا ہوا ہے. پروردگار تیرے اس نام کا واسطہ کہ جس نام کو اگر پڑھ دیا جائے اذا دعیت بہی علی مغالق ابواب السماء للفتح، کھولنے کے لیے، بالرحمت، اگر ہر کھولنا نہیں. اب کل کی بات سے پھر بات جوڑتا ہوں، پرسوں کی بات سے مل رہی ہے بات آج بھی. میں نے اشارہ کیا المجرہ کا، کل یاد ہوگا آپ کو. آسمان پہ ستاروں کا ایک خاص انداز، اسے آپ کہتے ہیں کہکشاں بھی، عربی میں مجرہ کہتے ہیں. یہ بھی آسمان کے گیٹس ہیں، یہ بھی کھولے گئے تھے مگر بالرحمت نہیں تھے، بالعذاب تھے. اس لیے دعا میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں معصوم نے ہر ایک گیٹ کھولنے کی بات نہیں کی ہے. چلیے اس کو آسان کر لیتے ہیں. سرکار کی خدمت میں لوگ آتے تھے، اتفاق سے جمعے کا دن، اور خدا آپ سب کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت انشاءاللہ. مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں آج جو دروازے لگے ہوئے ان میں کچھ نام تاریخی ہیں. ان میں سے ایک نام باب رحمت ہے، رحمت کا دروازہ. گیٹ نمبر 3 ہے. مسجد کے موجودہ ڈیزائن کے لحاظ سے نمبر تو دیے گئے، گیٹ نمبر 3. اب خیر میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ڈورس الگ ہیں اور گیٹس الگ ہیں. وہاں کے جو لوگ جا چکے ہیں اندازہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اور یہ مسئلہ فقہی لحاظ سے خواتین کے کام آ سکتا ہے کہ ڈور کیا ہے اور گیٹ کیا ہے.
تو یہ گیٹ نمبر 3 ہے باب رحمت. پیغمبر کا دور مقدس حیات ظاہر اب خطبہ دے رہے کہ دوران خطبہ ایک شخص فریاد کرتا ہوا آ گیا، یا رسول اللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے حیوان پیاس سے مر رہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، پینے کا پانی ختم ہو گیا، اب دعا کیجئے. اللہ کے رسول نے حالت خطبہ میں پوری نماز میں اگر آپ کسی مقام پر کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو دعا پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، اور آپ خطبہ نماز کے برابر. اور اللہ کے رسول نے دوران خطبہ خدا سے رحمت کا سوال کیا. رحمت للعالمین نے خدا سے رحمت کا سوال کیا، اور خدا کی رحمت کو رحمت سے اتصال ہوا، اور اتنی بارش ہوئی 1 ہفتے تک ہوتی رہی، جمعے سے جمعے تک. ایک وہ محاورہ بن گیا کہ اگر جمعرات کو بارش ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، لگتا ہے شاید کسی مدینے والے نے اس کو رائج کر دیا ہو، اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، اچھا وہ ہمارے گھر کی مجلس خراب ہو جائے گی، اللہ میاں بارش کو روک دیں. ایسی مفاد پرستی ہے کہ رحمت کو روکنے کی دعا مانگی جاتی ہے. اللہ اکبر. دنیا جائے کہیں پر بھی، ہمارا کام صحیح ہو جائے. خیر، بات سے بات آگے بڑھ جاتی، اپنے آپ کو روکتا ہوں. اللہ کے رسول نے رحمت کی دعا مانگی، بارش ہو گئی، اتنا پانی برسا کہ سارے ندیاں نالے سب بھر گئے. 1 ہفتے بعد پھر وہی شخص ہوتا ہوا آ گیا پیغمبر کی بارگاہ، یا رسول اللہ برباد ہو گئے، لٹ گئے، اب کیا ہوا؟ کہ پہلے پیاس سے مر رہے تھے، اب ڈوب کے مر جائیں گے. یہ بات سے بات ملا اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ چابی کسی غلط لاک میں لگا دیں. دعائے سماعت کا پہلا جملہ ہے. اور اب اللہ کے رسول نے پھر خطبے کے دوران دعا مانگی. فرمائے پروردگار حوالینا ولا علینا، ہمارے اطراف برسا دے، ہم پہ مت برسا. بارش کو روکنے کا طریقہ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب تو ماشاءاللہ ہمارے شہر اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ پروردگار نے لگا دیا، کوٹا سسٹم لگا دیا کہ میمار میں بارش ہوگی تو وہاں نہیں ہوگی، اجمان میں ہوگی تو یہاں نہیں ہوگی. مثال دیتا ہوں، حوالینا ولا علینا،